اگر ان کی عقائد میرے اللہ کی توحید خالص کے حوالے سے مشکوک ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت ہی نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں تعظیم اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی. ہماری کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے مگر اللہ کے لیے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے مگر اللہ کے لیے. جو میرے اللہ کا ہو جاتا ہے ہم اس کے ہیں، اور جو میرے اللہ کا نہیں ہوتا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ دوستی کو سمجھے. اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو دنیا دار محبت کرتے ہیں، یحبونہم کا، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے اس طرح کرتے ہیں نہیں. آج آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنی کرتے ہیں لیڈروں کے نام سے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، سنا تھا کہ بھٹو کے لیے لوگ پھانسیوں پہ جھول گیا، یہ بھٹو کر کے گلے میں رسا ڈالتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دوستی اور تعلق کی عبادت ہے. اللہ کے لیے دوستی عبادت ہے. اگر اس طرح کا اندھا مقلد ہو کے اس طرح کی دوستی کسی سیاست دنیا دار لیڈر سے کرو تو یہ شرک ہے. میرا یہ فتویٰ نوٹ کرو. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں فلاں بندے کے نام پہ جان دے دوں گا، وہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے. کسی سے اتنی محبت نہ کرو، ماں سے بھی نہیں، باپ سے بھی نہیں. اللہ کی محبت جیسی محبت کسی سے ہو سکتی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان میری محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں. آج ہے نا سیاسی پارٹیاں ہماری اپنی اپنی ہوں گی، جو جدھر بہتر سمجھتا ہے. ہر بندے نے دنیا آخرت میں اللہ کو جواب دینا، اس کی مصولیت ہے، جائے جدھر اسے بہتر لگتا ہے. سیاسی موضوع نہیں ہے میرا. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، باپ بیٹے سے بھاگ گیا، بھائی بھائی سے ناراض ہے. ان سیاستدانوں کے سبب، پارٹیوں کے سبب بھائی بھائی کے جنازوں میں نہیں جا رہے کہ تو میری پارٹی کا نہیں ہے. جنازے چھوٹ گئے، شادیاں چھوٹ گئی، تعلقات چھوٹ گئے، مسجدیں چھوٹ گئی. اور یہ فتنے اور فساد گھروں سے نکل کر مسجدوں تک پہنچ گئے. بھائی بھائی کے ساتھ مسجد میں کھڑا نہیں ہوتا. دوستو کرو محبت، لیکن ایسی محبت یا اللہ سے کرو یا اس کے محبوب محمد رسول اللہ سے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، پوری کائنات سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ کو نہ سمجھ. پھر رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں؟ کن کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہوئی ہے. ہر ایک سے محبت رکھو، پیار رکھو، لمٹ میں رہو. ایک لمٹ تک، ایک حد تک سب سے محبت ہے، لیکن نہ اللہ کی محبت میں شراکت ہوگی نہ محمد مصطفیٰ کی محبت میں شراکت ہوگی. اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں محمد الرسول اللہ. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ میں بڑے بڑے شعر محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ تو بات بن گئی ہے رسول کائنات کی، بڑی تعریف کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے وَلَٰكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ. میرے کلام کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. جب سے محمد مصطفیٰ کا نام میری کلام میں آیا ہے، اللہ نے میرے نام اور کلام کو بلند کر دیا. یہ بلندی تو نام محمد سے ملتی ہے. شعراء کو، ان ممبروں کو بلندی ملتی ہے محمد مصطفیٰ کے نام سے، قرآن سے، ان سے تعلق رکھنے سے. آج لوگ کہتے پھرتے ہیں جی فلاں گستاخی کرتا ہے، ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے، ٹائم تھوڑا ہے. فانتظروا انی من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تھوڑا وقت ہے. ان قریب جب آنکھیں بند ہو جائیں گی نا، پھر پتہ چل جائے گا کس کے دل میں اتنی محبت ہے. کلیجے جب چیرے جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کس کا دل محبت رسول سے معمور ہے، مخمور ہے. اور کون گستاخ رسول ہے؟
یہ زبان کے دعووں سے بندہ عاشق رسول نہیں بنتا، قلبی محبت سے اور عمل سے بندہ عاشق رسول بنتا ہے۔ بناؤ دوست ان کو۔ اقبال نے اب کہا تھا یہ دنیا میں معاملے ہمیں چل رہے ہیں نا، بندے کہتے ہیں جی میں تو ہر ایک محفل میں بیٹھتا ہوں، برے دوستوں میں بیٹھتا ہوں، جواری بھی، شرابی بھی، فلانے، یہ بی بی سی چوک ہے، ساری رات وہاں بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں، ہمیں تو کوئی اثر نہیں، کون نہیں اثر ہوتا۔ کہاں گھوم رہے ہو؟ کبھی اپنی زندگی میں بری محفل اختیار نہ کرنا۔ تالے صحبت را تالے کنن، سالے صحبت را سالے کنن۔ دوستو گلستان والے کو پوچھو، شیخ سعدی صاحب گلستان بوستان کو کہتے ہیں کہ پسر نو با بداں بنشست دولت نبوت اشکون شو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کی محفل میں بیٹھ گیا تھا، گرنہ گھر میں نبوت موجود تھی۔ بری صحبت مار گئی کنانا کو، بری صحبت برباد کر دیتی ہے نبیوں کے بیٹے پہ۔ آپ کون ہو، میں کون ہوں؟ اور پھر کیا کہا؟ سگے اصحاب کہف روز چند پہنے کنا مردم شد۔ وہ کہتے ہیں اصحاب کہف کی معیت میں، دوستی میں ان کے ساتھ ایک کتا چل دیا جس کا نام قرآن پاک میں کتمیر ہے، قلبہ کتمیر نام بتایا کتے کا۔ وہ نیک لوگوں کے پیچھے چل گیا کہ بادشاہ ان کو توحید کی وجہ سے مارنا چاہتا ہے، وہ بھاگے، بیچ میں جا کے چھپ کے کتا باہر ایسے بیٹھ گیا جا کے۔ اللہ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں آ گیا۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں کتا آئے تو ذکر قرآن میں آ جائے، برے لوگوں کی صحبت میں نبی کا بیٹا آ جائے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ کتے بلے اور سور کشتی میں موجود ہیں لیکن کنانا سامنے ڈوب جاتا ہے، اس لیے کتا افضل ہو سکتا ہے، سور اور بلا افضل ہو سکتا ہے، وہ کشتی میں موجود ہے۔ تو مشرک لعین کتوں سے بھی ناپاک اور پلید ہے، اور کتا بھی اپنے مالک کے سامنے دم لاتا ہے۔ تم کیسا مسلمان ہے کہ تو نے اللہ کی توحید نہیں جانی، کبھی اس کے سامنے سجدے نہیں کیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نوٹ کرو، وہ کتوں سے ابتر ہیں۔ سور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، گندا جانور ہے، غلیظ ہے، لیکن وہ شرک نہیں کرتا، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرتا، ہر شے اللہ کی بات کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے میرے سامنے سجدہ دے رہا ہے۔ یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ندی نالے، یہ لہلہاتے کھیت، یہ جانور، یہ درندے، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ بیل بوٹیاں، یہ درخت، یہ گائے، یہ بھینسیں، یہ گدھے، یہ گھوڑے، سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو سجدے کر رہے ہیں۔ ایک انسان ہے جس کا بیڑا غرق ہو گیا، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کتنے پرسنٹ نمازی ہیں؟ کوئی 3% کہتا ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ 5% کہہ لیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بری محفلوں میں نہ بیٹھو۔ ایک بندہ کہتا ہے جی نہیں سانو کوئی فرق نہیں پیندا، تینوں بڑا فرق پیندا۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کہ بندہ جن کے ساتھ محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے، گئے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا، اس سے بڑی نافرمانی ہے کیا؟ تیرے پاس وقت ہے کیا؟ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، کچھ کر لے، ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یاد کر، رزق حلال میں لگا، 2 نمبری چھوڑ دے۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ دنیا میں ایسا دوست تلاش کر جو تجھے اللہ کی طرف لائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست بنانے سے منع کر دیا، دوست بنانے سے منع کر دیا، لیکن فرمایا دوست بناؤ، ہر کسی کو دوست نہ بنانا۔ شاہین کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ اور اقبال نے کہا تھا وہ فریب خوردہ شاہین، دوستی کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ فریب خوردہ شاہین پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا پتا، اسے کیا معلوم کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی۔ ایک شہباز کو آپ کووں کے اندر، شیلوں کے اندر ڈال دو، وہ کوا اور شیل بن جائے گا، اپنی ذات بھول جائے گا، اپنا مقام و مرتبہ کھو بیٹھے گا۔ ایک شو میں بیٹھو گے اچھی شے ملے گی۔ آپ نے فرمایا سنو
تم میں سے ایک بندہ عطار کی دکان پہ جاتا ہے، عطریات عود خریدنے کے لیے نہیں جاتا، ویسے ہی گزرتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے، وہ عطار عطر بیچ رہا ہے، اس کو ڈالتا ہے اس کو ڈالتا ہے، ہلکا پھلکا کوئی نہ کوئی خوشبو اڑتی اس کے قبر میں پڑ جاتی، جب گھر واپس آتا ہے ادھر سے گزرتا ہے سارے اس کی خوشبو سے معطر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بندہ عطر لے کے آیا ہے، عطر لگا کے آیا۔ اچھی صحبت کی مثال دی ہے محمد رسول اللہ، بری صحبت محمد مصطفیٰ مثال دیتے ہیں۔ برے بندے کی مثال یہ ہے، لوہار کی بھٹی پہ بیٹھا، کوئی رمبا لینے، کوئی داتڑی لینے، کوئی کھرپی لینے، کوئی چیز بنوانے نہیں گیا، ویسے اس کے پاس بیٹھ گیا، وہ بھٹی چلا رہا ہے، تھوڑا چلا رہا ہے، چنگاڑیاں اڑ رہی ہیں، دھواں اڑ رہا ہے، کوئی کپڑوں میں پڑی ہے، ادھر ادھر کپڑے اس کے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں، دھواں لگ جاتا ہے۔ جب گھر آتے ہیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ سارے کپڑے چھلنی کر لیے، بدبو آ رہی ہے۔ یہ مثال کس نے دی ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تم کون ہو جو یہ کہتے پھرو؟ میں کون ہوں جو کہتا پھرے؟ ہمیں بری محفل میں کوئی اثر نہیں ہوتا جی، ہم اچھے لوگ ہیں، وہ اچھی محفل اختیار کرو۔ نبی محترم نے فرمایا دنیا میں کوئی کسی کو دوست نہ بناؤ، دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ آپ ایک دیندار اچھا دوست بنا لیں، دین کی طرف لگنا شروع ہو جائیں گے۔ برا دوست بنا کے دیکھ لیں، آپ کو بربادی کی طرف لے جائے گا۔ یہ سموکنگ بہت سارے لوگوں نے شروع کی ہے، میں نے پوچھا یار کیسے شروع ہوئی ہے؟ اور بس ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں کرتے تھے، بس دوست نے زور لگایا، ذرا پھر کیا کریں، ایک دن ایک سوٹا لگایا، دوسرے دن آدھا سگریٹ، پھر پورا، پھر اس پہ لگ گئے۔ اب اونتا میں 2 ڈبیاں پینا ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شراب کی محفل، جوئے کی محفل، باری محفلیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں دوست۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا دنیا میں اس کو دوست بناؤ جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں۔ بولو کتنی خوبیاں؟ 3 خوبیاں جس کے اندر ہوں۔ بس میں 2-4 منٹ میں چھوڑتا ہوں، وقت ہو گیا۔ 3 خوبیاں نوٹ کر لو۔ میں نے 20-25 منٹ میں بہت بڑا میسج آپ کو دے دیا، عمل کے لیے کافی ہے۔ 2 گھنٹے بھی گفتگو کرتا ہوں، فائدہ نہیں ہے جو کچھ سیکھنا نہیں ہے۔ 3 خوبیاں جس کے اندر ہوں اسے دوست بناؤ، باقی سارے دوست چھوڑ دو۔ تجارتی تعلق عیسائی سے بھی ہو سکتا ہے، یہودی سے بھی ہو سکتا ہے، ہندو سے بھی آپ کا تجارتی لین دین ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کا دوست نہیں ہے، دلی دوست نہیں ہے، صدیق حمیم نہیں ہے۔ دلی دوست اس کو بناؤ جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی، اس کے پاس بیٹھنے سے رب یاد آ جائے۔ کیا ہو جائے؟ وہ اللہ کی بات کرے گا، توحید کی بات کرے گا، اللہ کی بات سنائے گا نا۔ دینی دوست اللہ کی بات سنائے گا، نہیں سنائے گا دینی دوست ہی نہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دینی علم میں اضافہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ دینی علم میں اضافہ ہو جائے۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ تیسری خوبی یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ سبحان ربی اللہ۔ قربان جاؤ محمد مصطفیٰ کے ارشادات اور آپ کی حدیث پہ۔ یقین مانیے ایک سمندر ہے، بحر الکاہل ہے، جس کو کوزے میں بند کر دیا محمد مصطفیٰ۔ دوست بنا لو، باقی سارے چھوڑ دو آج کے بعد۔ تعلق رکھو، لیکن دوستی صرف ان لوگوں سے رکھو جو تمہیں اللہ کی توحید پہ لگاتے ہیں، اللہ کی یاد دلاتے ہیں، تمہارے دینی علوم میں اضافہ ہوتا ہے، اور تمہیں قبر قیامت حشر نشر کی فکر پیدا کرتے ہیں۔ تمہاری اصل خیر خواہ وہ ہیں۔ آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دنیا کے سارے انسان بے وقوف ہیں، ڈگ دماغ ہیں، سوائے اس کے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا، جو اس دنیا کی زندگی میں موت کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ کمائی کر رہا ہے، کچھ حاصل کر رہا ہے، یہ عقل مند ہے۔ سارے بے وقوف ہیں۔ سارے سوچو اس وقت جو وہاں پیچھے تک بیٹھے ہوئے ہو، ہم میں سے کون کون بے وقوف ہے، جاہل ہے، کون کون عقل مند ہے؟ جو دنیا میں رہ کے آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ دنیا کماؤ، میں دنیا سے ہٹا نہیں رہا آپ کو، دنیا کی ترقی ہونی چاہیے، مال میں، رزق حلال میں، اولاد میں، تعلیم، تربیت، میڈیکل، سائنس، ہر چیز ترقی ہونی چاہیے، لیکن یہ ضرورت ہے، مقصد آخرت ہے۔ دنیا ضرورت ہے، دنیا ضرورت ہے، مقصد آخرت ہے۔ ہمارا
الٹا گیئر لگ گیا ہے. ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے, آخرت کو ضرورت بھی نہیں سمجھا. کتنے لوگ ہیں جو آخرت کی فکر کر رہے ہیں. آپ اچھے ہو ماشاءاللہ, جمعے میں آنے والے, مسجد بنانے والے, آباد کرنے والے, آپ بڑے خوش نصیب ہو. گرین سگنل ہے آپ کے لیے, اچھا جسر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ نیکی کی طرف راغب ہو. مزید کمی جو ہے اللہ دور فرما دے, اور نیکیوں کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. تو دوستو, دوست بنانا ہے رب یاد کرائے, دوست بنانا ہے دینی علم میں اضافہ کرے. اگر آپ کو وضو کا طریقہ نہیں آتا درست کرا دے, غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا وہ سکھا دے, وراثت کے مسئلے کا پتہ نہیں ہے, ظلم ہونا جا رہا ہے آپ سے, آپ کی اصلاح کروا دے. آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو جہنم میں گرنے سے بچائے اور جنت کی طرف لے جائے. اگر پھر بھی کسی کا پاؤں پھسل گیا تو ایسا دوست قیامت کے دن اللہ سے سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں, اللہ خالق و مالک کی کائنات سب بیماروں کے لیے دعا کریں. میری بھی طبیعت کچھ دنوں سے علی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمیشہ کی طرح یہاں خطبے کے لیے حاضر ہونا پڑتا ہے, اور بھی سیر شہر کی مساجد کہتی رہتی ہیں, لیکن آپ لوگوں کا میسیج کمیٹی کا, مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب ہیں, مسجد کمیٹی ہے, ممبران ہیں, سارے اخلاص والے, پیار والے, محبت والے لوگ ہیں, ان کا میسیج پہنچتا ہے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں. بہرحال سنیں, میرا اور آپ کا تعلق, میری اور آپ کی دوستی صرف اللہ کے لیے ہے. جمعہ گواہ ہے, کسی سے نہ کچھ لینا مقصد ہے نہ کوئی اور مقصد, کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے, حرص نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے کہ فلاں بندہ میرا نعرہ لگائے, میرے پیچھے آئے, یہ وہ. اللہ اس بات کو جانتا ہے. سو اللہ کے لیے محبت ہے, اللہ کے لیے دشمنی ہے. اگر کوئی میرے نبی کے دین سے ہٹے گا وہ ہمارا دشمن, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. توحید خالص میں جغل آئے گی, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے لیے اس محبت کو دعا ہے کہ اللہ قائم و دائم رکھے. اور ایک دوسرے سے کہہ لیں, آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تمہاری دوستی ہو نا, دینی دوستی, اسے کہہ دیا کرو میں تمہارے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. یہ حدیث ہے, اسے بتا دیا کرو, کیونکہ وہ کسی غلط فہمی نہ پہ جائے کہ بھائی اس کے بھی بچے جوان ہیں, میری بچیاں جوان ہیں, کہ رشتے چکر سے نہیں میرے قریب ہوں. کئی باتیں ہوتی ہیں, ڈیفائن کرو, واضح کرو, کلیئر کرو. جس کے ساتھ واقعی اللہ کے لیے دوستی ہے اور کوئی حرص اور لالچ دنیا نہیں ہے, اسے بتا دو دوست تو میرا بھائی ہے اللہ کے لیے, میں دنیا کے لیے تمہیں کہیں استعمال نہیں کرنا چاہتا. لیکن اور بات ہے, مسلمان کے مسلمان پہ حقوق ہے, بیمار ہو جائے تیمارداری کرے, فوت ہو جائے جنازے کے ساتھ جائے, سلام کرے, اس کا جواب دے. اور یہ حقوق جو بتائے گئے ہیں یہ تو حقوق پورے کرنے ہیں ہم نے مسلمان کے, یہ اور بات ہے. لیکن میرا تیرا تعلق اللہ کے لیے ہے, اور وہ بھی آگے سے جواب دے دے ٹھیک کہا, میرا تعلق بھی تیرے ساتھ اللہ کے لیے ہے. تو آج کے بعد اللہ کے لیے دوستی رکھنی ہے. میں واپس وہ آیہ مبارکہ پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتے ہیں آج کے ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم, تمہاری بیویاں بھی اور تمہارے بچے بھی بعض کو دینی دوست نہیں ہوتے ہمارے. تمہارے بچے, تمہاری بیویاں قیامت کے دن تمہاری دشمن ہو جائیں گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ, بھائی سے بھاگ جائے گا, ماں بیٹی سے بھاگ جائے گی, باپ بیٹوں سے بھاگ جائے گا. قرآن کی آیت ہے, بیوی خاوند سے بھاگ جائے گی, خاوند بیوی سے بھاگ جائے گا. لیکن اللہ میں تیری عصمت پہ قربان جاؤں, جہاں خون کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے, دینی محبت کا رشتہ وہاں بھی محفوظ رہے گا. جنت کے اندر بھی وہ رشتہ قائم رہے گا. اس رشتے پہ ایمفسائز کرے, اس رشتے کو پختہ کرے, اس رشتے پہ زور رکھے, اپنے سینے بے کینے کرے, دلوں کو صاف رکھے. یار دنیا کی زندگی ہے کتنی, نہ جانے کب حضور ملک الموت آ جائیں اور ہمیں مل جائیں. بے بسی کا سفر, لاچاری کا سفر کس وقت بھی کسی کا شروع ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے. میں امید کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے میں نے آج جس موضوع میں بات کی ہے اس کے اوپر آج سے آپ نے کوشش شروع کر دینی ہے انشاءاللہ.
ایک دو تین چار دینی دوست بنانے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ وہ صدیق حمیم بھی ہوں اور شافعین بھی ہوں، سفارش کرنے والے بھی ہوں، ہمدرد دوست بھی ہوں. اور ہمدرد دوست ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کو جہنم سے گرنے سے بچا لے. آپ کی پاکٹ میں 10,000 20,000 ڈال دے، ٹھیک ہے، تحفہ گفٹ لینا دینا جائز ہے. ہمدرد دوست نہیں ہے. ہمدرد وہ ہے جو نارے جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا احسان محمد ہے اور سب سے بڑے محب کائنات کے لیے اپنی جان کو گرو میں ڈالنے والے محمد مصطفیٰ ہیں. ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں. وہ ہمارے دوست ہیں، روحانی باپ ہیں. محمد مصطفیٰ ہمارے ہادی ہیں، مرسل ہیں. ساری زندگی روتے رہے، مصلی پہ سجدوں میں روتے رہے، اللہم امتی اللہم امتی. حشر کا میدان ہوگا، نبی کہیں گے رب سلم رب سلم، اللہ مجھے سلامتی مل جائے، اللہ مجھے سلامتی. رسول اللہ فرمائیں گے رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کو بچا لے. پل صراط پر سے امت گزر رہی ہوگی، دنیا میں 2 نمبر چونا لگانے والے گر رہے ہوں گے، رسول کائنات پریشان ہوں گے، میرے امتی گر رہے ہیں. وہ آگے پل صراط سے جنت کے دروازوں پہ کھڑے کہنے رب امتی، یا اللہ وہ بھی گیا وہ بھی گیا، رب امتی. ہوں لاکھ سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.